حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر البعقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغیبت الالہیہ یعنی امام الزمانہ بواز بلند علیہ الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی نادی علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی نوائب کل ہم غم شینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی ادرکنی. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران سید الشہداء، آج 4 محرم ہو گئی. عزیزان محترم، جس محرم کا ہم سال بھر سے انتظار کرتے ہیں وہ محرم ہمارے درمیان سے بہت جلدی سے جا رہا ہے. عزیزان محترم، محرم کیا ہے وہ کوئی پردیس جو رہتا ہے اس سے پوچھے. عزیزان محترم، جو پردیس اپنے گاؤں چھوڑ کر کمانے جاتا ہے جب محرم آتا ہے تو اس کا دل تڑپنے لگتا ہے، اس لیے کہ امام حسین کا غم ایسا ہے کہ اس کو پردیس میں دل نہیں لگتا. عزیزان محترم، وہ اپنا پردیس چھوڑ کر اپنے گاؤں میں آ جاتا ہے. عزیزان محترم، عزادار مظلوم کربلا، مولا عباس کے تربت کے قریب ہم لوگ بیٹھے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مولا عباس کا مصائب پڑھوں. عزیزان محترم، مولا عباس ہیں کون؟ مولا عباس سکینہ کی آس کو مولا عباس کہا جاتا ہے. مولا عباس ہیں کون؟ فوج حسینی کے علمبردار کو مولا عباس کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، 28 رجب سن 61 ہجری کو جب مدینے سے یہ قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا تو مولا عباس اور امام حسین جیسے ہی 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے تو سب سے پہلے امام حسین نے علی اکبر کے نام سرزمین کربلا کو خریدا اور مولا عباس سے کہا، اے مولا عباس خیمہ نصب کیجئے. عزیزان محترم، مولا عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیمہ لگایا. پھر شمر کا لشکر آیا اور شمر نے حکم دیا کہ فوج حسینی سے کہو، یعنی امام حسین سے کہو، مولا عباس سے کہو کہ اپنا خیمہ کو ہٹا لیں. عزیزان محترم، تصور کیجئے گا، جس عباس نے خود اپنے ہاتھوں سے خیمہ لگایا ہے اور پھر شمر کہہ رہا ہے کہ اپنے خیمے کو ہٹا لو. عزیزان محترم، روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی مولا امام حسین نے یہ آواز سنی کہ شمر کہہ رہا ہے کہ خیمہ ہٹا لو، فوج حسینی کے خیمے کو ہٹا لو، عزیزان محترم مولا عباس نے خط کھینچ دی اور کہا، اے فوج اشکیا، اگر تم میں اتنا ہمت ہے، تم میں اتنا مجال ہے تو یہ خط پار کر کے دکھا دو. عزیزان محترم، روایت بتاتی ہے کہ امام حسین کو یہ آواز سنائی دی کہ مولا عباس کو جلال آ گیا ہے. مولا عباس نے خط کھینچ دیا ہے. امام حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے، کہا، بہن زینب، مولا عباس کو جلال آ گیا ہے. مولا عباس نے خط کھینچ دیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، میں نہیں چاہتا کہ کوئی فساد برپا ہو. جا کر مولا عباس سے کہہ دو کہ خیمے کو ہٹا لے. عزیزان محترم، جناب زینب نے کہا، بھیا آپ جا کر کہہ دیجئے. عزیزان محترم، امام حسین نے کیا درد بھرا جملہ کہا. عزیزان، رونے کے لیے یہی کافی ہے. امام حسین نے کہا کہ جب مدینے میں میرے بھائی امام حسن کے جنازے پر
جب امام حسن کے جنازے پر تیر چل رہا تھا تب میں نے عباس کی تلوار لے لی تھی. میں نے عباس کو روک دیا تھا, کہا تھا اے بھیا یہ کربلا نہیں ہے بلکہ مدینہ ہے, اب تو کربلا آ گئی ہے, اب میں عباس کو کیسے روکوں. عزیزان محترم روایت بتاتی ہے کہ مولا حسین مولا عباس کے پاس آئے اور کہا بھیا خیمہ ہٹا لو. عزیزان محترم مولا عباس کی شجاعت اتنی تھی, مولا عباس نے امام حسین کے آگے سر کو خم کر دیا, کہا آقا آپ کی اجازت اور غلام حاضر ہے. خود مولا عباس نے خیمہ کو ہٹایا. عزیزان محترم روایت بتاتی ہے کہ شب عاشور نمودار ہوئی, 10 محرم کا دن آیا, خیام حسینی میں پانی بند ہو گیا, تمام بچے التش التش کہنے لگے. عزیزان محترم روایت بتاتی ہے کہ تمام بچے التش التش کی صدائے مولا عباس نے خود اپنے کانوں سے سنی. روایت بتاتی ہے کہ مولا عباس امام حسین کے پاس آئے, کہا بھیا اب تو اجازت دے دیجئے, اب تو مجھے جنگ کی اجازت مت دیجئے بلکہ پانی کی اجازت دے دیجئے. عزیزان محترم روایت بتاتی ہے کہ مولا عباس کو امام حسین نے پانی لانے کی اجازت دی. عزیزان محترم روایت بتاتی ہے کہ جناب سکینہ نے مولا عباس کو لا کر مشق دی اور تمام بچے خیمے کے در پر جمع ہو گئے اور جناب سکینہ تمام بچوں سے کہہ رہی ہیں اے میرے بچوں, میرا چچا پانی لانے کے لیے گیا ہے, مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے کہ پانی لے کر آئے گا. عزیزان محترم روایت بتاتی ہے کہ مولا عباس گھوڑے پر سوار ہو گئے. مولا عباس کا قدر و قیمت اتنا زیادہ تھا, یعنی مولا عباس اتنے بلند تھے کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے تو ان کا پیر زمین پر خط کھینچتا تھا. روایت بتاتی ہے کہ مولا عباس فرات کے پاس آئے اور فرات میں چلو کو پانی میں ڈالا. جیسے ہی چلو کو ہاتھ میں لیا کیا دیکھا کہ سکینہ کی تصویر آ گئی. عزیزان محترم مولا عباس نے پانی کو پھینک دیا, فرات میں پھینک دیا اور پھر مشکیزہ کو بھرا. مشکیزہ بھر کر پھر واپس آ رہے ہیں. فوج اشکیہ میں تلاطم برپا ہو گیا. عمر سعد نے کہا اگر فوج حسینی میں ایک قطرہ بھی پانی پہنچ گیا تو قیامت آ جائے گی. عزیزان محترم روایت بتاتی ہے کہ تمام فوج والے مولا عباس کو گھیر لیا اور کسی نے تیر چلایا, کسی نے تلوار چلایا. روایت میں ہے کہ سب سے پہلے مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا. مولا عباس نے مشکیزہ کو بائیں ہاتھ میں لے لیا, پھر مولا عباس کا بایاں ہاتھ بھی قلم ہو گیا, پھر مولا عباس نے دانت سے مشکیزے کو پکڑ لیا. عزیزان محترم روایت بتاتی ہے کہ ایک شخص نے ایسا تیر مارا جو سیدھے آ کر مشکیزہ پر لگا. مشکیزہ کا پانی گر گیا, مولا عباس کی آس ٹوٹ گئی. انا للہ